فرمایا گیا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فامتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم۔ اس کا جو ترجمہ پڑھیں گے یا جو اس کی تشریح کی گئی ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص راستے سے جا رہا تھا، اس نے یہ دیکھا کہ ایک بستی ہے جو الٹی پڑی ہوئی ہے، زلزلہ میں، ارتھ کوئک میں، یا اللہ تبارک تعالی کے حکم کے مطابق وہ بستی پلٹ دی گئی تھی، ان کے مکانوں کی چھتیں بالکل زمیندوز ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی۔ تو وہ آدمی جو ایسی بستی سے گزر رہا تھا وہ رک گیا، اور رکنے کے بعد سوچتے ہوئے اس نے کہا بھلا بتائیے تو صحیح، یہ بات کہی جاتی ہے کہ بوسیدہ ہڈیوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، مردہ کو زندہ کر دیا جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق جتنی چیزیں مر چکی ہیں، جتنے لوگ مر چکے ہیں، سب کو زندہ کر دیا جائے گا۔ مگر میرے سمجھ میں، اس آدمی نے کہا جو گزر رہا تھا، سمجھ سے باہر بات مجھے لگتی ہے کہ یہ بستی جو اوندھی پڑی ہوئی ہے، الٹی پلٹی ہو گئی ہے، اس کے جتنے لوگ ہیں وہ مر چکے ہیں، اس بستی کے لوگوں کو زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ مرے ہوئے لوگ زندہ ہو سکتے ہیں؟ شاید یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی وقت اس انسان کی جو ایسا سوچ رہا تھا روح کو قبض کر لیا، اور قبض کر لینے کے بعد ان کو 100 سال تک مرے ہوئے کی حالت میں وہیں رکھا۔ 100 سال جب پورا ہو گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر جان ڈال دی اس کے اندر، روح ڈال دی، اور وہ آدمی زندہ ہو گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ آدمی جب زندہ ہو گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا کہ تم اس حالت میں کتنے دنوں تک رہے ہو؟ یعنی یہاں پر تم مرے ہوئے کی حالت میں کتنے دن تک رہے ہو؟ تو وہ آدمی گویا ہوا، وہ آدمی بولتا ہے یہ کچھ 1 دن آدھا دن مجھے مرے ہوئے یا مرے ہوئے کی حالت میں، یہ کچھ 1 دن یا آدھا دن میں یہاں پر رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھو، یعنی یہ کہ جو تم پانی لے کر آئے تھے وہ، اور کھانا لے کر آئے تھے وہ، ان دونوں کو دیکھو تم۔ تو پانی فریش تر و تازہ، کھانا فریش اور تر و تازہ، مگر جو اس کی سواری تھی جس پہ وہ سوار ہو کے آیا تھا، تو کہا کہ تم اپنی سواری کی طرف دیکھو، تو دیکھا کہ گدھا نہ صرف مرا پڑا ہوا ہے بلکہ اس کی ہڈی بالکل بوسیدہ ہو چکی ہے، شیڑ جسے کہہ سکتے ہیں، وہ ہڈی تہس نہس ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ان سے فرمایا کہ اب تم دیکھو میں کیسے تمہاری سواری کو، یعنی اس گدھے کو کس طرح میں زندہ کرتا ہوں، اور کس طرح اس کے جسم پر گوشت اور پوست چڑھاتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے وہ گدھا زندہ بھی ہوا، اور اسی کے ساتھ اس پر گوشت پوست بھی چڑھائے گئے۔ ایک واقعہ کی طرف اور میں آنا چاہوں گا، وہ واقعہ ہے اصحاب کہف کا۔ واقعہ یہ ہے کہ کسی روایت میں یہ ہے کہ 7 آدمی تھے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ کچھ آدمی کا یہ ہے کہ 5 آدمی تھے، کچھ آدمی کا کہنا یہ ہے کہ نہیں 9 آدمی تھے وغیرہ۔ اس میں جو تشریح کی گئی ہے، پھر میں کوٹ کرنا چاہوں گا حضرت مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کا، ان کی تشریح کے حساب سے بھی، اور مولانا ابوالکلام آزاد کی تشریح، اس میں تفسیر کے اعتبار سے بھی، کہ کتنے آدمی تھے وہ بحث نہیں ہے، کس جگہ کا واقعہ اس میں یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل واقعہ جو وہاں پر یہ ہے کہ وقت کے ادراک کا، کہ وقت الگ الگ جگہوں پر اپنی الگ الگ لمبائی رکھتا ہے، الگ الگ کیلکولیشن رکھتا ہے، یہ اصل مدعا ہے۔
5, 7 या 10 आदमी जो भी आदमी हैं, उन सबों का एक ग्रोह था, एक ग्रुप था। ये सब के सब नेक और अच्छे थे, अल्लाह वाले थे, खुदा में यकीन रखते थे, इबादत करते थे। लेकिन जो उस वक्त की हुकूमत थी, उस वक्त के सल्तनत ने उनको कोई ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिसकी वजह से आज़ादी के साथ वो खुदा की इबादत नहीं कर सकते थे, वो भागे भागे फिरते थे। अल्लाह तबारक तआला को रहम आया, उन्होंने पनाह दे दी, एक गार में जाके ये छुप गए, ये सब के सब। अब इस तरकीब को सोचने की कोशिश कीजिए कि ये सब के सब छुप गए और उस गार के दरवाजे के ऊपर एक कुत्ता बैठा दिया गया। अब बाहर से जो आते जाते थे लोग, जो इन्हें देखते थे, देखने के बाद वो ये कहते थे कि है कोई आदमी कुछ सो रहा है। कुछ लोग ये गौर करते थे कि ये कुत्ता है, इसके अंदर कुछ आदमी लगते हैं कि हैं, तो उनको डर होता है कि ऐसा हो सकता है कुछ डाकू लोग हों, कुछ गलत किस्म के लोग हों और ये अंदर सो रहे हों और कुत्ता उनका साथी उनकी चौकीदारी या उनकी पहरेदारी कर रहा हो, इसलिए चलो भागो। नतीजा क्या हुआ? 300 साल बीत गए। यह कहा गया उन्हें थपथपा के सुला दिया गया। 300 साल में हुकूमत बदल गई, माहौल ठीक हुए और ऐसा मौका आया जिसमें कि वो खुदा की इबादत कर सकते थे। 300 साल के बाद अल्लाह तबारक ताला ने उनको जगा दिया। जगाने के बाद उनसे पूछा कि ये बताओ कि तुम इस हालत में कितने दिन रहे हो, कितने दिन रह चुके हैं दुनियावी एतबार से।